پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چونٹا بڑا محنتی اور شریف تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا۔ کبھی اپنے بل کی مرمت کر رہا ہوتا تو کبھی بل میں اناج کا دانہ اٹھائے چلا آ رہا ہوتا۔ کاہلی کو گناہ سمجھتا اور ہر کام بڑی محنت سے کرتا تھا۔ وہ وقت کی بھی بہت قدر کرتا تھا۔ کسی کام سے باہر نکلتا تو کسی سے بے مقصد بات نہ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ عقل مند زیادہ نہیں بولتے۔ راستے میں اگر کوئی جان پہچان والا چونٹا مل گیا تو دور سے ہی سلام دعا کر لی اور اپنی راہ پکڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ درد مند دل کا مالک بھی تھا۔ اگر راہ میں کوئی مصیبت ذرا مل جاتا تو اپنا کام چھوڑ کر اس کی مدد کرتا اور اپنے بڑوں کی عزت کرتا اور چھوٹوں سے بھی شفقت سے پیش آتا تھا۔ اس چونٹے کے بل کے قریب ایک گندے پانی کا ایک جوہر تھا۔ شریف اور گندے بچے گھنٹوں اس میلے کچیلے پانی میں نہاتے رہتے تھے۔ گندے پانی میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو ان کی کھال میں چپک کر پھوڑے اور پھنسیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ان بچوں کے علاوہ بہت سی بھینسیں بھی سارا دن پانی میں بیٹھی رہتی تھیں۔ چونٹا بڑا پریشان تھا۔ بھینسیں سارا دن پھرتی رہتی تھیں۔ چونٹے کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ یا کوئی بچہ بھینسوں کے پاؤں تلے نہ کچلا جائے۔ اب وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتا تھا۔ اگر کبھی کسی ضروری کام سے باہر جاتا بھی تھا تو اپنی بیوی اور بچوں کو سختی سے کہہ کر جاتا تھا کہ وہ باہر نہ نکلیں۔ ایک دن چونٹا بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر لیٹ گیا۔ بیچارے کو سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ چونک کر اٹھا تو دیکھا کہ اس کی بیوی چونٹی کھڑی ہے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ چونٹے نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، آپ مزے سے سو رہے ہیں اور گھر سارا پانی سے بھرا جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ میں کیا جانوں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ باہر جا کر دیکھیں اور اس پانی کو کسی طرح بند کریں، ورنہ ہماری محنت سے جمع کیا ہوا غلہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی چونٹا فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ باہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بل کے بالکل قریب جوہر میں ایک بھینس بیٹھی بار بار اپنی دم کو پانی میں مار رہی ہے، جسے پانی کے چھینٹے اڑ اڑ کر چونٹے کے بل میں داخل ہو رہے ہیں۔ چونٹے نے یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس طرح تو ہمارا خوراک کا ذخیرہ خراب ہو جائے گا۔ جاڑے کے موسم میں بھوکے مر جائیں گے۔ چونٹے نے یہ سوچا، پھر دوڑ کر بھینس کے قریب پڑے ایک پتھر پر وہ چڑھ کر بولا، بھی بھینس، میری ایک بات سنو۔ کیا ہے؟ بھینس نے بہت اکڑ کر اس کی بات کا جواب دیا، دیکھو بہن، میں ایک غریب اور کمزور سا چونٹا ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم جانتی ہو ہم زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مناسب موسموں میں برے وقت کے لیے اپنی خوراک ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اچھی بہن، تم بار بار اپنی دم پانی میں مار رہی ہو، اس سے میرے گھر میں پانی داخل ہو رہا ہے اور ہماری خوراک کا ذخیرہ تباہ ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر اور میرے بچوں پر ترس کھاؤ اور اپنی دم پانی پر نہ مارو۔ میں تمام زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وہ بہت اخلاق بھینس تھی، اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بڑے زور سے گھبرائی اور آنکھیں نکال کر بولی، جا حقیقی چونٹے، میں اپنی مرضی کے مالک ہوں، جب تک چاہوں دم ہلاتی رہوں۔ تم مجھ پر حکم چلانے والے کون ہوتے ہو؟ دفع ہو جاؤ ورنہ کچل کر رکھ دوں گی۔ چونٹے نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سمجھ گیا اس ظالم بھینس سے مزید کچھ کہنا بیکار ہوگا، چنانچہ وہ سر جھکا کر لوٹ آیا۔ گھر میں بہت زیادہ پانی بھر چکا تھا، خوراک کا ذخیرہ تباہ ہو چکا تھا اور چونٹی کے بچے خوف سے چیخیں مار رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے انہیں پانی سے نکالا اور باہر لے آیا، پھر ایک حسرت بھری نظر اپنے گھر پر ڈالی اور کسی انجانی منزل کی طرف چل دیا۔ اب اس کے پاس نہ کھانے کو خوراک تھی اور نہ سر چھپانے کا ٹھکانہ۔ وہ سخت پریشان تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ چلتے چلتے وہ ایک ٹیلے کے پیچھے جا نکلا۔ اس جگہ چونٹے کے بہت سے دوست رہتے تھے۔ انہیں جب یہ سارا حال معلوم ہوا تو سب نے چونٹے سے کہا، پیارے بھائی، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ نے ہر برے وقت پر ہماری مدد کی، اب قدرت نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان احسانوں کا بدلہ اتار سکیں۔ یہ کہہ کر بہت سے چونٹے مل کر ایک مکان کی تعمیر میں لگ گئے۔ وہی کام جو چونٹا اکیلا کئی دنوں میں مکمل کرتا اب گھنٹے بھر میں ہو گیا تھا۔ ان سب نے چونٹے کے لیے بڑا سا مکان بنا دیا۔ مکان کے بعد غذا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب چونٹے اپنے اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا اناج لے آئے۔ وہ غلے کا ایک بڑا ڈھیر بن گیا۔ اس طرح چونٹے کے پاس اب ایک آرام دہ گھر اور ڈھیر سارا غلہ تھا۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن چونٹا کسی کام سے جوہر کی طرف جا رہا تھا۔
वहां उसने देखा कि वही भैंस पानी से अलग खड़ी रो रही थी और बार बार अपने सर को झटक रही थी, जैसे वो सख्त तकलीफ में हो। चूंटे ने जब इसको तकलीफ में देखा तो बड़ा तरस आया। वो आगे बढ़ा और भैंस से खैरियत दरियाफ्त की। भैंस सख्त शर्मिंदा थी। वो रोते हुए बोली, भाई चूंटे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर जुल्म किया था, अब इसकी सजा भुगत रही हूँ। मगर तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं सुबह भूसा खा रही थी कि एक छोटा सा तिनका उड़कर मेरी आंख में चला गया। तब से मेरी आंख में तकलीफ है। मुझे किसी पर चैन नहीं आ रहा और तिनका किसी तरह निकल भी नहीं रहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम अपना सर जमीन पर रखो। भैंस ने सुनते ही झट अपना सर जमीन पर रख लिया। अब चूंटा इस पर चढ़ गया और आंख के करीब जाकर थोड़ी देर में वो तिनका बाहर निकाल फेंका। तिनका निकलने से भैंस को बेहद सुकून मिला और वो एहसान के बोझ तले दब गई। उसने शुक्रिया अदा किया और बोली, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर एहसान किया। आखिर क्यों? सुनो बहन, तुम्हारी बदी के जवाब में अगर मैं भी बदी करता तो मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या फर्क रह जाता? अगर तमाम लोग बदी का जवाब बदी से ही देने लगे तो दुनिया से नेकी बिल्कुल ही मिट जाएगी। फिर अगर तुम्हें इस खुशी का एहसास हो जाए जो किसी के साथ भलाई करने से मिलती है, तो तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर भैंस ने वादा किया, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगी और सबके साथ नेकी से पेश आऊंगी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, बदी का जवाब बदी से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और छोटों से प्यार से पेश आना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।